اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون لقد فتنا الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن اللہ الکاذبین سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت ہے اور بالکل ابتدائی دو آیتیں ہیں الف لام میم کے بعد کی. پہلی الف لام میم ہے، اس کے بعد یہ دو آیتیں ہیں. شاید ممکن ہے آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوں. اچھا، میں آپ کی خدمت میں، اگرچہ ہماری تو گفتگو تیمم کے احکام میں تھی، لیکن آج کیونکہ شہادت کا دن ہے، خاص پرٹیکولر دن ہے 3 جمادی الثانی، تو اس لیے کچھ شروع کے حصے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں فقہ سے ہٹ کر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے چند باتیں. اب کتنی دیر تک کھنچتا مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. یہ جو سورہ مبارکہ عنکبوت، آپ نے کئی دفعہ یہ آیت شاید سنی ہوگی، لیکن اکثر اوقات یا تقریباً کم و بیش ہمارے معاشرے میں اس آیت کو اخلاقیات و کردار سازی کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے اور بیان کی جاتی ہے. یا فرض کریں کہ کسی کے انتقال کے موقع پر یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ آپ کے اعمال کو چیک کیا جائے گا، دیکھا جائے گا. صرف ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دیکھنا پڑتا ہے کہ عملی میدان میں آپ کتنے سچے ہیں. مثلا اس ٹائپ کی باتوں میں اس آیت کو نارملی کوٹ کیا جاتا ہے. لیکن بعض علماء کے مطابق ہمارے استاد ایک گفتگو میں بیان فرما رہے تھے کہ یہ آیت مبارکہ امیر المومنین نے اس سے کیا سمجھا ہے، اس کو کہاں لے کر گئے ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو کس مسئلے پر تطبیق کیا ہے. دیکھیے، پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس پہ غور کریں. حالات جو رسول خدا کے بعد پیش آئے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تقریباً 20 دنوں سے آپ یہ ساری گفتگو، حالات، بی بی کا خطبہ، وہ ساری چیزیں بالآخر آپ لوگ سن رہے ہیں، تو اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ آپ سنیں تو کیا کہا جا رہا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. لقد فتنا الذین من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے والوں کی بھی آزمائش کی ہے. کیوں کی آزمائش؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ سچے اور جھوٹے الگ ہو جائیں. دیکھیں، معاشرے میں زندگی گزارنے کے حساب سے سب ایک ہی لیول پر زندگی ہو سکتا ہے. ایک ہی مسجد میں کھڑے ہوئے ہوں دونوں بندے، لیکن ایک اپنے دعوی ایمانی میں سچا ہو، خدا کو، رسول کو، رسول کے بعد آنے والے امام کو مانتا ہو، لیکن ایک اپنے دعوے میں سچا نہ ہو. اس کے چال چلن، اس کی روش، اس کے رویے سے کہیں سے بھی اس کے دعوے کی تصدیق نہ ہوتی ہو. تو یہ دو گروہ ہیں جو ساتھ ساتھ زندگی ساتھ ساتھ گزار رہے ہیں. ظاہر بات ہے ایک ہی دنیا میں تو ایک ساتھ ہی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن خدا چاہتا یہ ہے کہ دونوں کی صفیں الگ الگ ہو جائیں. سچوں کی صف ایک طرف، دائیں ہاتھ والے، اور جھوٹوں کی صف دوسری طرف، یعنی بائیں ہاتھ والے. خدا یہ چاہتا ہے. اور پھر پروردگار عالم نے ان لوگوں کی کہ جو مختلف موارد میں ختمی مرتبت کے ساتھ تھے اور دعوی ایمانی کیا کرتے تھے، بدر و احد میں، خندق و خیبر میں، حنین میں، جو رسول یا فتح مکہ کے موقع پر جو رسول خدا کے ساتھ تھے اور دعویٰ کیا کرتے تھے، پروردگار عالم ان کو آزمائش کے موقع پر لے آیا
اور ان کی آزمائش کی پروردگار عالم نے تو بعض روایتوں کے مطابق 3، بعض کے مطابق یعنی میکسیمم جو فگر ملتا ہے وہ 12، 3 سے 12 تک کے افراد وہ تھے کہ جو اپنے دعوے میں سچے تھے، باقی سب کے سب اپنے دعوے سے پلٹ گئے۔ یہ خدا کی آزمائش تھی کہ جس کو پروردگار عالم نے بعد از رحلت رسول، بعد از شہادت رسول امت کی آزمائش کی، یعنی اس پورا یوں سمجھیں کہ اس پورے ماحول کو کریٹ کرنے والا کون تھا؟ پروردگار عالم۔ پروردگار عالم نے ایک سلسلہ بنایا، اس سلسلے کے ذریعے آزمائش کی۔ آزمائش اس لیے کی تاکہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ سچوں کو جان لیا جائے اور جھوٹوں کو بھی جان لیا جائے۔ وہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، کتنے لوگ سچے تھے، کتنے لوگ جھوٹے تھے، سب پتہ چل گیا۔ کنہوں نے رسول کو دل و جان سے مانا تھا، کنہوں نے رسول کو دل و جان سے نہیں مانا تھا، سب پتہ چل گیا۔ کنہوں نے خدا کی جو رسول کی نسبت تصدیق تھی اس کے اوپر کاربند رہے، کون اس تصدیق پر کاربند نہ رہے، سب پتہ چل گیا۔ کنہوں نے ان اعلان ولایت کو جو پیغمبر نے غدیر خم کے موقع پہ کیا تھا اس پر ثابت قدم رہے، اور کون ثابت قدم نہ رہے، سب کا سب پتہ چل گیا۔ یہ تھی آزمائش پروردگار عالم۔ اور خود امیر المومنین نے اس آیت کو اسی موقع پر تطبیق فرمایا ہے۔ اسی موقع کے اوپر امیر المومنین نے، یعنی اس آزمائش سے مراد یہ آزمائش امت بے امامت علی ابن ابی طالب، اس کے اوپر خود مولا نے اس کو تطبیق فرمایا۔ کہاں پر؟ جب یہ امر خلافت طے ہو گیا تو مولا کی خدمت میں ابو سفیان اور حضرت عباس جو پیغمبر اور مولا کے چچا تھے وہ تشریف لائے، اور آ کے ان دونوں نے کہا مولا سے کہ اگر آپ اب آگے بڑھیں تو ہم پوری امت کو آپ کے لیے جمع کر دیں بیعت کے لیے۔ تو مولا نے دونوں کو الگ الگ جواب دیا، ایک جواب ابو سفیان کو دیا، ایک جواب حضرت عباس کو دیا۔ ابو سفیان کو کیا کہا مولا نے؟ یہ جو نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 5 ہے، یہ وہی جواب ہے جو مولا نے ابو سفیان کو دیا تھا۔ طول و تفصیل آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے گا۔ مولا نے کیا کہا ابو سفیان کو؟ مولا نے کہا ابو سفیان کو، یعنی دونوں الگ الگ مستقل جوابات ہیں، ایک اس کے لیے ایک اس کے لیے، نہ اس کا اس سے تعلق نہ اس کا اس سے تعلق، لیکن بالآخر دو الگ الگ جوابات۔ مولا نے کہا کہ تم خلافت اور بیعت اور امامت کی بات کر رہے ہو، تم تو خود ہمیشہ سے اسلام کی جب بھی درگیری ہوئی ہے تو ایک طرف تم ہی روک رہے ہو۔ جب بھی اسلام درگیر ہوا ہے اور کسی کے مقابل میں کوئی اسلام کے مقابل میں آئے تو ایک طرف تو تم ہی لوگ ہو ہمیشہ سے، اور تم بیعت اور اسلام کی بات کر رہے ہو۔ اور دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو درگیری تھی اہل اسلام کی، یعنی چھٹے امام کے بقول، چھٹے امام فرماتے ہیں ایک آیہ مبارکہ ہے، حاذان خصمان اختصموا فی ربہم، سورہ مبارکہ حج کی آیت ہے، 19ویں آیت۔ حاذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ وہ ہیں کہ جو جھگڑتے ہیں اپنے رب کے لیے۔ تو جو بھی ان کا چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ جو دو گروہ ہیں ان میں ایک بنی امیہ ہے اور ایک ہم لوگ ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہمارے مقابل میں یہ بنی امیہ رہے ہیں۔ میرے جد کے مقابل میں بنی امیہ، میرے بابا علی بن ابی طالب کے مقابل میں حاکم شام بنی امیہ، میرے بابا امام حسین ان کے مقابل میں یزید بنی امیہ، اور آخر میں بھی جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو ان کے مقابل میں بھی سفیانی ہوگا کہ جو بھی انہی کی اولاد میں سے ہے۔ تو یہ لوگ تو ہمیشہ سے، یعنی بقول مولا کے اب اس کو کہتے ہیں کہ تم تو ہمیشہ سے ایک طرف تو تم رہے ہو، یعنی اسلام کی دشمنی میں تم لوگ سب سے آگے رہے ہو، اور آج تم بات کر رہے ہو کہ ہم بیعت پہ سب کو جمع کر دیں گے، تو تم سے تو کوئی کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ یہ اس کو جواب دیا۔ اس کے مقابل میں مولا نے حضرت عباس کو جو جواب دیا وہ یہی جواب دیا کہ آپ بیعت کہہ رہے ہیں کہ بیعت میں تمہارے لیے بیعت جمع کروں گا، تو یہ آیت کہاں جائے گی؟
یہ آیت کہاں جائے گی؟ یعنی خود مولا فرما رہے ہیں کہ یہ آیت اسی صحنے کو، اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ پروردگار عالم جو آزمائش کرے گا، اور اس آزمائش کے ذریعے پروردگار عالم سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے، دو صفیں جدا کرنا چاہتا ہے۔ لہذا یہ آیت خود امیر المومنین نے اس موقع پہ تطبیق فرمائی ہے۔ مولا نے کیسی زندگی گزاری ہے، 25 سال مولا کے لیے گزارنا کوئی آسان نہیں تھا۔ بقول خود مولا کے صبر تو فی العین قضا و فی الحلق شجا، میں نے اس انداز سے صبر کیا کہ میری آنکھوں میں کانٹا اور میرے حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی۔ آسان کام نہیں ہے اس انداز سے، یعنی ایک شخص جو جانتا ہو کہ میری ولایت اور میری امامت کا اس پورے سسٹم میں کیا رول ہے۔ دیکھیں، مجھے کچھ پتہ نہ ہو اپنی اہمیت کا، اپنی حقیقت کا، تو شاید مجھے اتنا فرق بھی نہیں پڑتا نا۔ لیکن اگر مجھے فرض کریں میں کوئی ادارہ چلا رہا ہوں اور مجھے پتہ ہو کہ اگر میں اس ادارے سے نکل گیا تو کیا بیڑا غرق ہونے والا ہے، یعنی میں یوں سمجھیں کہ فیوچر دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں نکل گیا یہاں سے تو اس کا کیا بیڑا غرق ہونے والا ہے، جس کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، تو پھر اس کو دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ میں کیسے اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں، یا مجھے اگر سائیڈ میں کیا جا رہا ہے تو اس کو دکھ ہوگا۔ علی ابن ابی طالب جانتے ہیں کہ ان کا کیا رول ہے اس سسٹم میں، پورے سسٹم میں جس کو پروردگار عالم نے انسانیت کے لیے قرار دیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سورہ مبارکہ سبا میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 20، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، کہ ابلیس نے ان کے گمان کو سچا کر دیا۔ اس کے ضمن میں ایک روایت ملتی ہے اس آیت کے ذیل میں کہ جب یہ غدیر کا واقعہ پیش آیا اور اللہ کے رسول نے ولایت اور امامت کے نور سے پردہ کشائی کی اور ان کو نصب فرمایا امام کے طور پر، تو شیطان گھبرایا، اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا۔ اور یہ آپ کو واقعات میں ملے گا کہ بعض موقعوں میں شیطان اپنی پوری فورس جمع کرتا ہے، اپنے پورے جس کو کہیں کہ جو اس کے مختلف وزراء اور سفراء جو بھی ہیں بالآخر ان سب کو جمع کرتا ہے۔ اور اس نے جمع کرنے کے بعد سب سے کہا کہ پوچھا انہوں نے کہ کیوں بلایا، اس نے کہا کہ بلایا اس لیے کہ جو امر بیان ہوا ہے اگر یہ طے ہو گیا اور یہ ٹک گیا تو پھر یاد رکھو، یعنی یہ اس کا جملہ ہے کہ اگر یہ مطلب طے پا گیا تو اس روئے زمین پر کوئی ایک شخص بھی خدا کی معصیت کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ تھی علی کی امامت۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ علی خود نہیں بول رہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ امر امامت علی ابن ابی طالب تثبیت پا گیا، ثابت ہو گیا، مستقر ہو گیا اور لوگ اس پر جمع ہو گئے تو یاد رکھو کوئی ایک شخص بھی اس روئے زمین پر عصیان کرنے والا اور گناہ کرنے والا نہیں ملے گا آپ کو۔ لہذا جاؤ جا کر اس مسئلے کو ختم کرو۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی ملتے ہیں جملے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا گریہ فرمایا کرتی تھی، گریہ فرمایا کرتی تھیں، اور بعض اوقات احد جاتی تھیں اور وہاں پہ حضرت حمزہ کی قبر پہ، شہدائے احد کی قبر پہ وہاں گریہ کیا کرتی تھیں۔ کسی نے ان کو کہا کہ آپ اس عظمت کے ساتھ جو ہے، دیکھیں لوگوں کے ذہنوں میں، لوگ تو العوام کالانام، لوگوں کو تو معرفت نہیں ہوتی، لوگوں کو تو بہت ساری چیزیں پتہ بھی نہیں ہوتی۔ ان کا شاید خیال یہ تھا، یہ توجیہات میری اپنی طرف سے ہیں، ان کا شاید خیال یہ تھا کہ یہ بیوی کا اتنا رونا دھونا جو ہے وہ ایک باغ فدق کے لیے ہے۔ ارے جس پوری کائنات جس خاتون کا مہر قرار پائے، جو پوری جس چیز کی ٹھوکر پہ پوری کائنات ہو، اس کے لیے یہ 4 کھجوروں کے لیے آپ کے خیال میں وہ گئی تھی فدق؟ یہ 4 کھجوروں کی حیثیت کیا تھی بی بی زہرا کے مقابلے میں؟
تو وہ اس 4 کھجوروں کے لیے نہیں گئی تھیں. درد دل کیا تھا بی بی کا بھی جملہ یہی ہے کہ اگر لوگ اس امر امامت پر اور امر خلافت پر ولایت پر جمع ہو جاتے تو کسی 2 مومن میں آپس میں اختلاف نہ ہوتا. لیکن سر مولا علی کی حکومت تو آئی نا. ابھی مجھے بول لینے دیں, پہلے مجھے بول لینے دیں. درست, 2 افراد میں بھی 2 مومنوں میں بھی آپس میں اختلاف نہ ہوتا. ایسی بنیاد پروردگار عالم نے رکھی تھی خلافت اور امامت کی کہ مولا کا بھی درد دل یہی ہے, بی بی کا بھی درد دل یہی ہے. یعنی اصل بی بی کا جو درد دل ہے وہ یہ ہے. لہذا وہ خطبہ جو بی بی نے مہاجرین اور انصار اور مردوں کے سامنے بھی پڑھا, اس میں کیا لے کر آئی ہیں, اس میں کیا انہوں نے ثابت کیا ہے, اس میں مولا کی بات کی ہے یا نہیں کی ہے, مولا کے حق کی بات کی ہے یا نہیں کی ہے. اور خاص طور پہ وہ خطبہ جو اس کے بعد بیمار ہوئی ہیں, وہ سارے واقعات کے بعد گھر میں بس بستر بیماری پر ہیں, مہاجرین اور انصار کی خواتین آئی ہیں ان کے پاس, آ کے ان کے احوال پرسی کر رہی ہیں. اس وقت بھی ان کو فکر جو ہے وہ اپنی ذات کی نہیں ہے, امت کی فکر ہے. ایک بی بی کے مہر کے حوالے سے مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب پیغمبر نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی علی علیہ السلام سے طے کی اور بی بی کو خبر دی کہ آپ کا نکاح جو ہے وہ علی سے اور آپ کا مہر 500 درہم ہے کیا جا رہا ہے, تو بی بی نے کیا کہا تھا, بی بی نے کہا تھا مجھے علی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, میں علی پہ راضی ہوں, لیکن یہ 500 درہم مہر میں اس پہ راضی نہیں ہوں. کیوں راضی نہیں ہے بھائی؟ کہا اس لیے میں راضی نہیں ہوں کہ اگر میرا مہر بھی درہم و دینار ہوگا تو مجھ میں اور عرب کی دوسری عورتوں میں فرق کیا ہوا؟ مجھ میں اور عرب کی دوسری عورتوں میں کیا فرق رہ جائے گا کہ میرا مہر بھی درہم و دینار, ان کا مہر بھی درہم و دینار. تو رسول خدا نے پوچھا پھر کیا چاہیے تمہیں؟ اب کیا مانگ رہی ہیں؟ ایک روایت کے مطابق کیا مانگ رہی ہیں؟ کہا مجھے آپ کی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کا حق چاہیے مہر میں. تو ان کو بھی نکاح کے موقع پہ بھی فکر ہے تو امت رسول کی, بعد میں بھی فکر ہے تو امت رسول کی. اور اس خطبے میں بی بی نے بہت پیارا خطبہ ہے, مختصر سا, آپ ڈھونڈیے گا مل جائے گا آپ کو. اس خطبے میں بھی بی بی نے یہی باتیں کہی ہیں کہ دیکھو تم لوگوں نے کیا ہے, کس کو ہٹایا اور کس کو بٹھایا. جس کو لائے ہو وہ تمہارے ساتھ اب کیا کریں گے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے, اور جن خرابیوں کی بنیادیں وہ ڈالیں گے وہ بنیادیں ایسی ہیں کہ آخر تک اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور جس کو ہٹایا وہ تمہارے ساتھ کیا کرتا اس کا بھی تمہیں اندازہ نہیں ہے. اب وہ اتنا وقت نہیں ہے, میں زیادہ نہیں وقت لگانا چاہ رہا کہ خطبے کی طرف جاؤں, لیکن بی بی نے بڑا مارکت العارہ خطبہ بیان کیا ہے کہ اگر علی آ جاتے منصب خلافت پر تو کیا کرتے تمہارے ساتھ اور کس انداز سے کرتے. تم اگر حق سے ہٹ جاتے تو تمہیں حق کی طرف لے کر آتے, تم اگر واضح حجت کو چھوڑ دیتے تو تمہیں واضح حجت کی طرف لے کر آتے. اور بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے اونٹ کے سفر کے ساتھ اس کو. یہ جو سفر کرواتے امیر المومنین تمہیں گمراہی سے اور ضلالت سے حق کی طرف لے کر آتے, حجت کی طرف لے کر آتے, یہ جو تمہاری سیر ہوتی ہے, جو تمہارا سفر ہوتا, اس کو تشبیہ دی ہے بی بی نے اونٹ کے سفر سے. کہتے ہیں اونٹ پہ آپ لوگ بیٹھے ہوں گے نا کلفٹن ہاکسبے وغیرہ پہ, کیسے چلتا ہے وہ؟ جب اترتے تو پسلیاں ویسی درد ہونی شروع ہو جاتی ہیں جتنے وہ جھٹکے کھا کے چلتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ اگر اس کو بھگایا جائے تو پھر کیا حال ہو آپ کا. پھر جو اس کی جو ناک میں ایک لکڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں اس کی وہ مہار ہوتی ہے, اس کو اگر زیادہ کھینچا جائے تو اس کی ناک کا کیا حال ہو. تیز بھگایا جائے تو اس اونٹ کا کیا حال ہو. اس سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ اس طرح کہ سوار پریشان ہوتا, نہ سواری تھکاوٹ کا احساس کرتی, اور نہ ہی اس کی ناک زخمی ہوتی. یعنی اتنی ملائمت سے تمہیں لے کر جاتے حق کی اور حقیقت کی طرف کہ تمہیں احساس بھی نہ ہوتا. نماز تمہارے لیے بوجھ نہ بنتی, اتنی آسانی سے تمہیں نماز کی طرف لے کر جاتے,
حج و زکوٰۃ تمہارے لیے بوجھ نہ بنتے، اتنی آسانی سے تمہیں حج و زکوٰۃ کی طرف لے کر جاتے، جان دینا تمہارے لیے مشکل نہ ہوتا، اتنی آسانی سے تمہیں جہاد کی طرف لے کر جاتے، لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے ایسے کو کہ جس نے رسالت کی بنیادوں کو مضبوط کیا، ایسے کو چھوڑ کر ان کو بٹھا دیا کہ جو تمہیں ہر طرح کا، اب یہ خلاصہ لب لباب ہے، جملے تو بیان ہی نہیں ہے، کہ ہر طرح سے نقصان ہی پہنچائیں گے تمہیں، مال تمہارا وہ کھا جائیں گے تمہیں، وہ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ بس وہی بنیادیں جو وہاں سے بگڑی ہوئی ہیں اس کی خمیازیں جو آج تک ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ آج تک ہمیں جو پریشانیاں ہیں اس کا مین سبب یہی ہے کہ جو ٹریک سے ہٹایا گیا ہے، اس ٹریک سے ہٹانے کی یہ بی بی نے خطبے میں بیان کی ہیں ساری باتیں، یعنی بعض باتیں ایسی ہیں آپ پڑھیں آپ کو لگے گا کہ 2023 کی باتیں کر رہی ہیں بی بی، لیکن بالآخر جو بگاڑ وہاں سے چلا ہے وہ آخر تک چلے گا، اب الی یوم القیامہ، جب تک امام علیہ السلام اجل اللہ فرجہ الشریف کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ ہاں اس وقت تک جو ہے وہ پھر ادھر جا کے یہ ساری چیزیں امام آ کے سدھاریں گے، درست۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، جو ایک اور آیت ہے جو سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت ہے، 28ویں آیت، الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، سورہ ابراہیم 14واں سورہ آیت نمبر 28۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے بدلوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا، کفرن، کفر میں۔ اور یہ جو آیت ہے اصول کافی میں روایت ہمیں ملتی ہے کہ یہ نعمت سے مراد کیا ہے، کون سی نعمت کو تبدیل کیا ہے کفر میں، کون سی نعمت کو تبدیل کیا ہے کفر میں؟ تو فرماتے ہیں کہ مولا کی ہی روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اسی نعمت کو تطبیق کیا ہے مولا نے ولایت کے اوپر، اپنی امامت کے اوپر، ولایت کے اوپر، کہ یہ نعمت ولایت اور نعمت امامت تھی کہ جس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیں معنی پہ غور کریں، کیا کہا آیت نے کہا کہ انہوں نے نعمت کو تبدیل کر دیا کفر میں، نعمت یعنی ولایت علی، لہٰذا پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ اس نعمت پر جمع ہو جاتے تو پروردگار عالم خود قرآن کہتے ہیں لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر اہل زمین ایمان لے آتے اور خدا کی باتوں کا لحاظ رکھتے، خدا کا خوف رکھتے اپنے دل میں، تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر یہ یعنی جو امر ابھی ہونے والا تھا ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ، وہی جو شیطان نے بھیجے تھے نا اپنے انہوں نے ان کو بہکا دیا، اس کے بعد اس روایت میں یہ بھی ہے، اس کے بعد جب یہ سلسلہ ہو گیا خلافت کا، اس کے بعد دوبارہ شیطان نے سب کو جمع کیا، سب کو جمع کرنے کے بعد ایک تخت پہ بیٹھا اور بعض روایت کے مطابق اپنے سر پہ تاج رکھا، اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو امر ہونے والا تھا امامت والا امر، یہ مؤخر ہو گیا، اب تم لوگ مطمئن ہو جاؤ۔ تو اسی میں اگر یہ جمع ہو جاتے اس نعمت ولایت کے اوپر، تو اصلا دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ یہ ابھی جن مشکلات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور جن مشکلات کو ہم برداشت کر رہے ہیں، جن حکمرانوں کو ہم برداشت کر رہے ہیں، وہ سب کے سب پلٹتے ہیں اسی ابتدا کی طرف۔ وہ خرابی آج تک چل رہی ہے، وہ خرابی نہ ہوتی تو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ امام زمانے کی حکومت کے آپ احوال پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں، کیا حالات آپ سنتے اور پڑھتے ہیں۔ ایک ہی گھاٹ پر بکری اور شیر پانی پئیں گے، عورت زیورات سے لدی ہوئی شرق کے دنیا سے چلنا شروع کرے اور غرب دنیا تک پہنچ جائے تو کوئی اس کو چھیڑنے والا نہیں ہوگا، ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا، انگلی لگانے والا نہیں ہوگا۔ خدا نے تو یہ چاہا تھا ہمارے لیے،
انسان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. خدا نے تو یہ چاہا تھا ہمارے لیے, اور یہ ابتدا میں چاہا تھا خدا نے ہمارے لیے. یہ بھی اب بات زیادہ لمبی نہ ہو, یہ بھی بعض روایتوں میں موجود ہے کہ کیا کہتے ہیں, یہ چیزیں شروع میں ہونے والی تھیں, لیکن وہی والی بات ہے, یہ جو ٹریک چینج ہوا, اس ٹریک کے چینج ہونے کی وجہ سے پروردگار عالم نے ساری چیزوں کو مؤخر کر دیا, ڈیلے کر دیا. اب اس وقت ہوگا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے, اور امام کے ظہور کے بعد پھر یہ سارے حالات بہتر ہوں گے. اس سے پہلے تو خرابی ہی خرابی ہے, خرابی ہی خرابی ہے. اس سے پہلے آپ اصلاً توقع ہی نہ رکھیں کہ کوئی معاشرے میں اور دنیا میں اور کائنات کے اندر کوئی عمومی سطح کے اوپر کوئی اچھائی اور بھلائی والی چیز قائم ہو سکتی ہے. نیور. وَإِلَّا پھر ان روایتوں کو آپ کہاں لے کر جائیں گی کہ جو امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے کہتی ہیں کہ اس وقت ظہور فرمائیں گے, یا اس طریقے سے ظہور کرنے کے بعد زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کر دیں گے کما مولعت ظلمًا و جوراً, کہ جس طرح وہ زمین ظلم و جور سے پر ہوگی, اس طریقے سے پروردگار عالم کا یہ نمائندہ جب آئے گا تو آ کے اسی طریقے سے اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. اگر امام کے ظہور سے پہلے ہی بہتر ہو سکتا ہو سب کچھ, تو کہاں جائیں گی یہ روایتیں؟ پھر بہتر کے اندر امام آئیں گے تو کون سے ظلم کو ختم کریں گے؟ کون سی زمین جو ظلم و جور سے, وہ تو اچھائی سے بھری ہوئی ہے. تو مطمئن رہیں آپ اس بات کو کہ امام کے ظہور سے پہلے عمومی طور پر اس دنیا پر کوئی بھی ایسی چیز قائم نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ سب کے لیے مفید ہو جائے, سب کے لیے فائدہ مند ہو جائے, سب نظام اچھے ہو جائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ان روایات کے ساتھ ہی سازگار نہیں ہے کہ جو روایات ظہور امام سے مربوط ہیں. بہرحال یہ جناب زہرا انہوں نے اپنی تو جس کو کہیں کہ جو کوشش کر سکتی تھیں, باغ یعنی فدق میں آنا ان کا کوئی 2 4 6 8 کھجوروں کے لیے, اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو فدق کی درآمد بڑی درآمد تھی, لیکن بی کیا جب وہ درآمد آ رہی تھی, آپ نے کہیں کوئی واقعات سنے ہو کہ جب وہ درآمد آتی تھی تو بیوی کی زندگی کتنی لیوش تھی. ان کا جو ہے 4 بیڈ کا اپارٹمنٹ تھا, ان کا جو ہے سارا ہر بیڈ میں ہر کمرے میں جو ہے روم وال ٹو وال کارپیٹ بچھے ہوئے تھے, کچھ بھی نہیں. وہی ایک محقر سا گھر, وہی ایک کھال کہ جس کے اوپر رات کو حسنین کو سلاتی ہیں, صبح حیوانوں کو چارہ دیتی ہیں, وہی پیوند زدہ کپڑے. یہ بی بی کی زندگی ہے. کتنے واقعات آپ کو ملیں گے جہاں پر آپ نے بی بی کے واقعات سنے پڑھے ہیں کہ اکثر آپ کو ملے گا کہ ان کے گھر میں 3 دن کا فاقہ, 2 دن کا فاقہ, کھانے کو کچھ نہیں. اتنی بڑی درآمد اگر موجود تھی فدق کی تو فاقوں کا کیا تک بنتا ہے؟ اتنی بڑی درآمد اگر موجود تھی تو پیوند زدہ کپڑوں کا کیا تک بنتا ہے؟ اس کا تک صرف یہی ہے کہ بی بی نے کبھی وہ مال اپنے اوپر تو خرچ کیا ہی نہیں ہے. بی بی نے جس طرح بی بی کی ماں کا مال لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال ہوا ہے, اسی طرح بی بی کا مال بھی لوگوں کے فلاح کے لیے استعمال ہوتا تھا. بی بی اپنے اوپر تھوڑی خرچ کرتی تھی کہ بی بی کو کوئی فرق پڑتا. بی بی سوچ سکتی تھی بھائی میری زندگی تو یہی ہے, مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے, نہ جاتی. لیکن بی بی گئی صرف اس لیے تھی کہ دنیا کو دکھا سکیں کہ جن لوگوں کو تم نے مسند خلافت پر بٹھایا ہے وہ اہل ہی نہیں ہے اس بات کی کہ وہ اس خلافت کی مسند پہ بیٹھیں. جو قرآن و حدیث سے اتنے دور ہیں, جن کو دین کی الف بے نہیں آتی, جو سنت کی الف بے کو نہ جانتا ہو, تم نے اس کو لا کے بٹھا دیا, اور جو تمہاری دین و دنیا سے تم سے زیادہ واقف تھا تم نے اس کو ہٹا دیا. یہ جملہ بھی بی بی کا اس خطبے میں موجود ہے کہ جو تمہارے امور دین اور امور دنیا کو تم سے زیادہ جانتا تھا اس کو تم نے ہٹا دیا, اور ان کو بٹھا دیا کہ جو کچھ نہیں جانتے تھے, جو ہر وقت ایک لولا لولا کا کشکول لے کے گھومتے رہتے تھے. علی نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. لہذا بی بی کا مقصد جو تھا وہ صرف اور صرف حق اور باطل کی شناخت تھی, اور بیوی نے جو کام کیا ہے, جو ہدایت کے چراغ روشن کیے ہیں, وہ ایسے چراغ روشن کیے ہیں کہ کسی کو بھی حق پہچاننا ہو, حق کہاں ہے,
وہ آ جائے بیوی کے دروازے پہ. تعصب اگر نہیں ہوگا، میں دعوے سے لکھ کر دے سکتا ہوں آپ کو یہ بات کہ اگر وہ بیوی کے دروازے پر آ جائے، حق تک نہ پہنچے تو پھر بولیں آپ. ہو نہیں سکتا کوئی بیوی کے دروازے پر آئے اور حق تک نہ پہنچ پائے. ایسا چراغ جلا کے گئی ہیں بیوی ہدایت کا. اور اسی وجہ سے شاید پروردگار عالم نے اس آیت تطہیر میں جہاں 4 مردوں کو قرار دیا، وہاں پہ بیوی کو بھی قرار دیا، کیونکہ خدا نے بیوی سے بھی ہدایت کا کام لینا تھا، جو کام خدا نے اپنے رسول اور اپنے ائمہ سے لینا تھا. اگرچہ بی بی زہرا نہ نبی ہے نہ امام ہے، لیکن کیونکہ ہدایت کا کام لینا تھا، اور ایسی ہدایت کہ قیامت تک کے لیے، میں نے کہا نا قیامت تک کے لیے کوئی اس دروازے پر آ جائے جس کو جلایا گیا، اس جلے ہوئے دروازے سے دیکھیں نکلتا کیا ہے. پھر ہدایت کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلے گا وہاں سے. وہ ہدایت کے علاوہ کہیں اور نہیں پہنچیں گے. لیکن وہی والی بات ہے، بی بی نے جان دے دی امت کے لیے، مگر امت نے قدر نہیں کی اس بی بی کی. امت نے اس بی بی کی قدر نہیں کی. یعنی واقعی جس کو اللہ کا رسول شہزادیوں کی طرح رکھتا ہو، اور لوگوں نے دیکھا ہو کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول نے اس بیٹی کا احترام کیا ہے، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، کبھی آگے بڑھ کے بوسے لیتے ہیں، اور لوگوں نے کیا کیا اس بی بی کے ساتھ. یعنی واقعاً انتہائی. لوگ کہتے ہیں جی اتنی ساری خواتین کے ساتھ اتنی بدسلوکیاں ہوتی ہیں، کسی کو زندہ جلا دیا، کسی کو کیا کر دیا. اتنی ساری خواتین ایک طرف، یہ ساری دنیا کی خواتین مل کر بی بی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بی بی کس مقام و مرتبے کی، دیکھیں لیول انسان کا جتنا بڑا ہوتا ہے، کوتاہی اسی نسبت سے بڑی اور چھوٹی ہوتی ہے. وہ بی بی جو کائنات میں ان جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، اس بی بی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا، یعنی آپ سوچیں جس بی بی کے احترام پر خاتم الانبیاء معمور ہو. خاتم الانبیاء کون ہے؟ آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟ جو خاتم الانبیاء جس بی بی کے احترام پر معمور ہو، اب آپ خود سوچ لیں کہ اس بی بی کا مقام و مرتبہ ہوگا کیا خدا کی بارگاہ میں. مگر اس امت نے کیا کیا؟ لکڑیاں لے کر آ گئے دروازے پر، اور جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرایا، اور در و دیوار کے درمیان بی بی پس گئیں. بی بی کے سینے میں ایک کیل پیوست ہوا جس سے خون کا فوارہ نکلا، اور آگے بڑھ کر آنے والے نے بی بی کے چہرے پر ایک ایسا تماچا مارا کہ بی بی لڑکھڑا گئیں، اور بی بی کے گوشوارہ ٹوٹ کے کان سے زمین پہ جا گرا. کسی موقع پہ اسی شخص نے عمار یاسر کو ایک تماچا مارا، عمار یاسر لڑکھڑا گئے اور رونے لگے. اس نے عمار سے پوچھا، اے عمار تو مرد ہو کے رو رہا ہے؟ کہا میں اپنے اوپر نہیں رو رہا ہوں، مجھے تو وہ تماچا یاد آ گیا جو تو نے فاطمہ زہرا کو مارا تھا، میں مرد ہو کے لڑکھڑا گیا. فاطمہ زہرا کا کیا حال ہوا ہوگا؟ 75 یا 95 دن یہ بی بی زندہ رہی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی بی بی، سانس لینا مشکل ہوتا ہے. جو بی بی نہیں معلوم کس طریقے سے بی بی اٹھ کے جاتی ہوں گی بیت الحزن، وہاں جا کے گریا کرتی ہوں گی اور پھر واپس آتی ہوں گی. 75 یا 95 دن زندہ رہی ہیں. اس 75 اور 95 دن کے بعد وہ وقت آ گیا کہ بی بی کی اس دنیا سے جانے کا وقت ہے. بی بی نے فضہ سے کہا کہ دیکھو جب تک میری آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. میں کمرے میں جا رہی ہوں، چادر اوڑھ رہی ہوں، لیکن یاد رکھو جب میرے بچے آ جائیں نا تو پہلے ان کو کھانا کھلا دیں. میں بی بی سے کہوں گا بی بی آج آپ کو حسنین کے کھانے کی اتنی فکر ہے، مگر کربلا میں میرا مولا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا پس گردن سے ان کی گلے کو ذبح کیا جا رہا ہوگا، اس وقت آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. ایک مرتبہ حسنین آئے. حسنین نے فضا نے کہا کہ اے بچوں آ کے پہلے کھانا کھا لو. کہا آپ نے کب دیکھا ماں کے بغیر کھانا کھائیں؟
کمرے میں داخل ہوئے، ماں کو آواز دی، ماں نے کوئی جواب نہ دیا، دونوں بچوں نے اپنے آپ کو ماں پہ گرا دیا، گریا کرنے لگے۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین علی کے پاس پہنچے، اے علی جا کے بچوں کو سنبھالو، فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، بچے اتنا گریا کر رہے ہیں کہ رسول خدا عرش پہ گریاں کنا ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ علی جیسا انسان جو فاتح بدر و حنین و خندر و خیبر، ایک مرتبہ علی سے چلا نہیں جا رہا، مسجد اور گھر میں کتنا فاصلہ ہے، میرا مولا چند قدم چلتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے۔ گھر پہنچے، ایک مرتبہ بچوں کو جدا کیا، غسل و کفن کے لیے آمادہ کیا۔ اسما سے کہا دیکھو اسما، بلند آواز میں نہ رونا، بچے پریشان ہو جائیں گے۔ غسل دیتے دیتے جب میرے مولا نے فاطمہ کے پہلو سے کپڑا ہٹایا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں نظر پڑی، ایک مرتبہ چیخیں مار کے علی نے گریہ کیا۔ بعد میں جب اسما نے پوچھا، کہا کہ میں کیا کروں، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھیں اور مجھے خبر نہ ہونے دی فاطمہ نے۔ ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا، بچوں کو بلایا ہوگا، یقیناً بلایا ہوگا۔ بعض اہل ممبر نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب سب بچے آئے، ایک مرتبہ زینب و ام کلثوم نے، حسن نے اپنے آپ کو ماں پہ گرایا، لیکن حسین دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ کہا مادر گرامی جب تک پکاریں گی نہیں میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ بس یہ جملہ تھا۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ نے اپنے ہاتھوں کو نکالا، حسین کو آواز دی، حسین کو اپنی آغوش میں لیا۔ میں کہتا ہوں کہ جب وقت دفن آیا ہوگا، جنازہ اٹھنے کا وقت آیا ہوگا، علی آگے بڑے ہوں گے، بچوں کو جدا کیا ہوگا، شفقت سے ہاتھ پھیرا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، مگر کربلا کی یتیمہ، کربلا کی اس یتیمہ کا حال سوچئے کہ جب بابا کے جنازے سے لپٹ کے گریہ کر رہی تھی تو شمر کے تازیانے اور کوڑے اور تماچوں سے جدا کیا گیا۔ بس علی نے جنازے کو اٹھایا۔ دل میرا یہ کہتا ہے کہ شاید قبر سے دو ہاتھ آئے ہوں گے کہ اے علی میری امانت میرے حوالے کر دو۔ علی نے امانت دی ہوگی، کہا ہوگا یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت آپ کے حوالے، لیکن عجب نہیں آواز آئی ہو کہ اے علی جب میں نے یہ امانت تجھے دی تھی اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، اس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان نہیں تھے، اس کے بازو پہ تلواروں کے دستوں کے نشان نہیں تھے، مگر آج جب تو واپس کر رہا ہے تو اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں اور جسم پر زخموں کے نشان بھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔